السلام علیکم، میں ہوں محمد شان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریئل پروفیسر۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اس خوش فہمی میں، اس خوش گمانی میں ہمیں بچپن ہی سے ڈال دیا جاتا ہے جس کا حقائق کی دنیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا ملک واقعی زرعی ہوتا تو ہم آج آٹا، دال، چاول، چینی وغیرہ میں خوراک میں خود کفیل ہوتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ کبھی ہمیں گندم باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہے، کبھی ہمیں باہر سے چینی امپورٹ کرنا پڑتی ہے، یہاں تک کہ ہم نے بھارت سے ٹماٹر اور پیاز وغیرہ تک خریدے ہیں۔ ہمارے ملک میں شہد خالص ملنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کوئی سچا اور مخلص دوست۔ بازار میں شہد کے جو مقامی برانڈ دستیاب ہیں انہیں خریدتے وقت شاید ہی کسی کو یقین ہو کہ یہ خالص ہیں۔ اور دودھ کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمیں بچوں کے پینے کا دودھ امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ گوشت بھی زراعت ہی کا حصہ ہے اور اس میدان میں بھی ہم نے گدھے تک کا گوشت بیچا اور کھایا ہے۔ رہی کپاس تو اس کی پیداوار ماضی کی نسبت 40% کم ہو چکی ہے۔ صنعت کار کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کپاس امپورٹ کرنا پڑتی ہے جو مقامی کپاس سے 15% زیادہ مہنگی ہے، اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں زیر کاشت رقبے کو کم سے کم تر کر رہی ہیں۔ ریئل اسٹیٹ مافیا ایک جن بن چکا ہے جسے لگام ڈالنا بظاہر ناممکن لگ رہا ہے۔ رہی صحیح کسر شوگر ملیں اور دیگر کارخانے نکال رہے ہیں۔ زرعی زمینیں تیزی سے ہڑپ کی جا رہی ہیں، کسانوں کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہسپتال ہیں نہ حیوانات کے شفا خانے۔ ہمارے دیہات آج بھی ایسا زمانہ دکھا رہے ہیں جو کب کا گزر چکا ہے۔ ایسے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے؟ خواتین و حضرات، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ ہمیں آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ہم دعویٰ کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر آبادی کے اعتبار سے کرتے ہیں تو انڈونیشیا کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، اور بھارت میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان سے ذرا سی کم ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کو معیار مانیں تو اس لحاظ سے بھی ہماری کارکردگی ہرگز اس قابل نہیں کہ اپنے ملک کو اسلام کا قلعہ قرار دیں۔ صفائی کے لحاظ سے مراکش سے لے کر ایران تک تمام مسلم ممالک ہم سے بہت بہتر ہیں۔ خوراک میں ملاوٹ ہمارے ہاں روز کا معمول ہے۔ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ وعدہ خلافی، جھوٹ اور قطع رحمی میں ہم بالکل نارمل ہیں؟ کرپشن اتنی ہے کہ صرف کرپشن کی بنیاد پر پچھلی حکومت کو فارغ کر دیا گیا۔ عورت کو وراثت میں اس کے وہ بے شمار حقوق نہیں دیے جاتے جو اسے اسلام نے دیے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، قرآن کی بات کریں، قرآن سمجھنے کی بات کریں تو اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو نماز پڑھنا تک نہیں آتی۔ خواتین و حضرات، انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں تو اس میں بھی ہم لوگ بہت معصوم ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کو جذبات کے ترازو میں تولتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے خاندان میں رشتہ داریوں کو تولا جاتا ہے یا پرخلوص دوستوں کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم شکایات کرتے ہیں کہ امریکہ نے فلاں موقع پر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، فلاں ملک نے مودی کی زیادہ آؤ بھگت کی، فلاں ملک نے مودی کی زیادہ عزت کی، فلاں ملک نے اپنے ہاں مندر بنوا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ملک کسی ملک کا سگا نہیں۔ امریکہ ہو یا روس، چین ہو یا UAE، قطر ہو یا سعودی عرب، ترکی ہو یا ایران، سب کا دوستی یا دشمنی کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے ملکی مفاد۔ ملکی مفاد۔ ابھی 50 سال پہلے کی بات ہے، ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ لگ رہا تھا۔ آج صورتحال بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک مشکل وقت میں ہمارے کام آئے گا تو یہ ہماری بیوقوفی، ناسمجھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کا اپنا مفاد اس میں ہوگا تو وہ ضرور ہمارے کام آئے گا، ورنہ نہیں۔ ترکی کی مثال لے لیجئے، اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں۔ ہفتے میں کتنی ہی پروازیں ترکی ایئر لائن کی اسرائیل کے تل ابیب ایئرپورٹ پر اترتی ہیں۔ بھارت کے بھی چین کے ساتھ بھرپور تجارتی تعلقات ہیں۔ امریکہ اور چین کی تجارت جاری ہے۔ خواتین و حضرات، ہم جذبات کے حصار سے جس قدر ممکن ہو، جلدی ہو، بہتر ہو، باہر نکل آئیں۔ جب ہماری معیشت بہتر ہوگی تو دوسروں کی محتاجی ختم ہوگی، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے ممالک بھی ہمیں اہمیت دیں گے۔ خواتین و حضرات، بحرین کی مثال لے لیجئے۔ بحرین، اس نے اپنا جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جو فیصلہ کیا ہے صرف اور صرف اپنے مفادات کے خاطر کیا ہے۔
بین الاقوامی سیاست ایک شطرنج کے کھیل کی طرح ہے، جس نے جو چال چلنی ہے اپنی کامیابی کے لیے چلنی ہے، اپنی فتح کے لیے چلنی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آج کی ویڈیو تھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے چینلز کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔